کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی۔ جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر
کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، آئے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے، تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی، صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ، اور سودا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں۔ کتنے میں؟ 40,000 درہم میں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لیں، فرمایا گھر چلو ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے، 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے، بکریاں 8 دن کے بعد آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم؟ جواب ملا نہیں، ہمیں بکریاں ملی تھیں، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکیں۔ کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو۔ نہیں ان بکریوں کو آنے دو، ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے، ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے۔ بکریاں آئیں، حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا۔ پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو۔ ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں، 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے، یہ پکڑو اپنے پیسے۔ یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا۔ یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر
बेच कर बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहाँ तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं, और माशाल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा, मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको सिर्फ 10,000 में दे देंगे। हमने कहा अरे भैया कहीं सिम डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहाँ देखिए रियायत किसके साथ बरती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया, जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने धोखे से नबीज पी ली। नबीज जानते हो, खजूर का पानी था लेकिन उसमें नशा आ चुका था, उनको पता नहीं था, वो समझे खजूर का पानी और पी लिया, जबकि धोखा माफ, लेकिन पी लिया। अच्छा लगा तो और पी लिया तो नशा आ गया। नशा आया तो पता चला कि उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, नशे वाली खजूर, सड़ी हुई खजूर का जो अर्क था वो पी लिया और उससे नशा आ गया। अमर इब्न आस वहां के गवर्नर थे। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को बुलाया, पूछा क्या ऐसा हुआ? फरमाया हाँ, खड़े हो जाओ, और 40 कोड़े हजरत उमर फारूक के बेटे को लगाए गए। धीरे धीरे ये खबर उमर फारूक को पता चल गई मदीने में कि आपके बेटे ने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था, लेकिन मिस्र के गवर्नर ने उनको सजा दे दी और 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा। एक घोड़ा भेजा अमीरुल मोमिनीन के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम लेटर लिखा। ये खत मिलते ही इस नए घोड़े पर मेरे बेटे को शाम से या मिस्र से फौरन घोड़े पर सवार करके उसको मदीने भेजो और कहो कि तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। खत मिलते ही अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील की, बेटे को लेटर दिया, ये तुम्हारे बाप का लेटर है। लेटर पढ़ा, बेटे ने सोचा कोई इमरजेंसी मामला होगा, नए घोड़े पर बैठा, दौड़ता हुआ चला आया। बेटा घर घुस रहा था, हजरत उमर ने कहा किधर जा रहे हो? कहा घर में। कहा रुक जाओ, अपनी माँ से बाद में मिलना, पहले यहाँ खड़े हो जाओ। कहा क्यों? सुना है कि तुमने मिस्र में नशा कर लिया था। जवाब दिया हाँ कर तो लिया था, नशा तो आया था, लेकिन उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है मुल्क शाम में या मिस्र में। 40 कोड़े मैं खा चुका हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे फिर से खड़े हो जाओ, मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है, शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है। मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कल आदम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा माँ से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया, कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है लेकिन तुम 10 मारोगे, 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। लहू लोहान हो गया। हजरत उमर फारूक का बेटा खून गिरने लगा। फरमाया ये सजा है तुम्हारी, अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना, चमड़ी अपनी जगह पर रहना, इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी सजा देते हैं? क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? एक मर्तबा गुलाम को आवाज दे रहे थे अपने खातिम को, हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक, और कह रहे थे फला का नाम लेकर असलम। उसको आने में थोड़ी सी देर लग गई। वो आया जब तो एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया हजरत उमर फारूक। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, देखिए अपने आप को कैसे बचाते जहन्नम की आग से।
अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जो थप्पड़ मारा है, आप थोड़ा गौर कर लीजिए कि आपने ये थप्पड़ मुझे सही मारा है या गलत मारा है। आज आप जबान खोल के देख लो, जबान खोले आप ही अंदर। देख रहे थे आप, बिहार में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही पलटी मारी, सरकार बदली, तो आज कितने छापे पड़ रहे हैं। कुछ बोल के देख लो आप। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को थप्पड़ मार तो दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका मैं गुलाम हूं, आपने थप्पड़ मारा, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा गौर कर लीजिए अपने मामले में कि आपने जायज मारा कि नाजायज मारा है। कहा मैंने आवाज दी, तुमने सुना क्यों नहीं? कितनी बार मैंने आवाज दी? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पूछना चाहिए था कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आई या नहीं आई? आई तो तुम क्यों नहीं आए? आपने कुछ नहीं पूछा और एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा बताओ, सुने थे? हाँ, फिर क्यों नहीं आए? कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त आप आवाज दे रहे थे उस वक्त मैं पेशाब कर रहा था, मैं पेशाब करने के लिए बैठा था, इस्तंजा करते हुए हमें देर हो गई थोड़ी सी, और जब तक आपके पास पहुंचा और आपके सामने आया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं पेशाब की हालत में कैसे आवाज देता, मैं कैसे बताता कि मैं आ रहा हूं, मैं पेशाब कर रहा हूं, इस्तंजा कर रहा हूं? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, इसी वक्त तुम अपना इंतकाम मुझसे लो, इसी वक्त तुम अपना बदला मुझसे लो। जितनी जोर से मैंने थप्पड़ तुम्हारे मारा है उतनी जोर से तुम मेरे थप्पड़ मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है? आप मेरे मालिक हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए काफी है, बस जाइए, मैंने आपको माफ किया। हजरत उमर कहते, नहीं, इस दुनिया में तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम, तुम मेरे खादिम हो, इसलिए मालिक से इंतकाम नहीं लेना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हें इसी दुनिया में मुझसे बदला लेना है, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें बदला नहीं दे सकता। अगर मेरे पास नेकियां नहीं हुई तो तुम्हारा गुनाह मेरे सर पे लादा जाएगा, इसलिए तुम्हें इसी दुनिया के अंदर बदला लेना होगा। और फिर जमाने ने देखा, हजरत उमर ने उसको मजबूर कर दिया, और हजरत उमर फारूक के गुलाम ने हजरत उमर फारूक के चेहरे पर थप्पड़ मारा, और ऐसा करने के लिए हजरत उमर ने उसको मजबूर किया, लो तुम्हें इसी वक्त बदला लेना होगा। वो उमर जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी, वो उमर जिससे पूरा इलाका कांपता था और थरथराता था, वो उमर एक मामूली गुलाम के हाथों थप्पड़ खा रहा। जरा तसव्वुर कीजिए, को अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, इस तरीके से अपने आप को बचाया। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र होता नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र होता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, रोते। लोगों ने पूछा कि जहन्नम का अजाब जब बयान किया जाता तब तो रोते नहीं हो, और कब्र का अजाब बयान किया जाता तो रोते हो, जबकि जहन्नम का अजाब कब्र के अजाब से ज्यादा खतरनाक है। तो उस पर उस्मान गनी ये जवाब देते हैं, मैं कब्र के अजाब को सुनकर इसलिए रोता हूँ, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से फर्स्ट मंजिल है, पहली मंजिल है। जो कब्र के अजाब से बच गया और जो कब्र के मरहले से निकल गया, जो कब्र के सवाल और जवाब से कामयाब होकर निकल गया, वो तमाम मरहलों में और तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, और जो कब्र की मंजिल में फंस गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा। इसलिए मैं अजाब कब्र का जिक्र सुनता हूं तो रोता हूं। अपने आप को इस तरीके से जहन्नम के अजाब से बचाया जाए। आइए, अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। अपने आप को बचाया, अब बीवी और बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये हर आदमी फिक्र करे। सिर्फ एक आयत ही मैंने उठाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसी पर सुन लीजिए बस। अपने आप को बचाने की मिसालें दे दी, अबू बकर ने कैसे बचाया, उमर फारूक ने कैसे बचाया, उस्मान गनी ने कैसे बचाया। अब अपने बीवी को, और फिर एक दो मिसाल बच्चों की, अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। अपनी बीवी को, हजरत उमर फारूक को एक जंग में बहुत सा माल मिला था, उसमें एक बहुत खूबसूरत किस्म का दुपट्टा भी हाथ में माल, और जब वो माल तकसीम हुआ, सहाबा में जो लोग जंग में गए थे उनमें तकसीम हुआ, उस डिवाइड हुआ, तो वो खूबसूरत दुपट्टा हजरत अबू मूसा अशरी के हाथ में आ गया, अबू मूसा अशरी को मिल गया। तकसीम हुआ तो ये होता कि हमें ये दे दो,
ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ ضرورت، تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے، اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی، یہ بہت دور چلی گئی ہے، اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں، اور میری بیوی ہے نہیں، تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے، تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تو ہے نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا، اب میری بیوی تو ہے نہیں، بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے، وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی، کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی، کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی۔ انہوں نے دیا، انہوں نے لے لیا، لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں، میں اس دیش کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں، ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی۔ لے لیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے شہروں کا معائنہ کر کے، گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں، اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا، جو ایرانی دوپٹہ تھا، اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں۔ آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں، گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں، اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں، پھر غصہ آتا آدمی کو، کم بخت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے، اب کیا کرے گا وہ، غصے میں کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں، جو میک اپ، جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں، اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے۔ عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں، کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں، کیسی بے عزتی۔ ضمیر دیکھو، ضمیر، دل۔ حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی، خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے، سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی، بڑی خوبصورت اوڑھنی، فرمایا اے میری پیاری بیوی، یہ اوڑھنی، یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو، اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی، میری طاقت نہیں ہے، مجھے اتنی تنخواہ، اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے، میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں۔ یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں۔ تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں۔ تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں۔ پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا، صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ، یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے۔ بیت المال تو سمجھتے ہیں نا آپ، سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں، اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، خزانچی کو ٹریزری، خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو، کیشیئر۔ تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تو میں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے، کہاں؟ اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا، ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا اس کو، اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا، کس کے مارا، چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر پر۔ عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح، جسم کی طرح، اس کے سر پہ جب قریب سے مارا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں
کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا، پین شروع ہو گیا۔ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ اوڑھنی، کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ ہاں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر۔ کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے، اور اگر بھوشیہ میں فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر رحم کر دیا جائے، یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو، قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں دھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی، میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی؟ اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، اور یاد رکھنا کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل۔